شاہین باغ میں تشریف فرما شہر سلور کے تمام غیور اور بہادر حضرات کو میرا سلام۔ یا جئیں گے اپنے گھر میں یا مریں گے مورچوں میں، یا جئیں گے اپنے گھر میں یا مریں گے مورچوں میں، جیتے جی ہرگز نہ لیکن جائیں گے ہم کیمپوں میں، جیتے جی ہرگز نہ لیکن جائیں گے ہم کیمپوں میں۔ جی ہاں عزیزان ملت، سی اے، این آر سی اور این پی آر کے وروध میں اس طرح کے شاہین باغ، دھرنے، مورچے اور مظاہرے کر کے ہم حکومت وقت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اتنے آسانی سے آپ دیش کے دستور کی دھچیاں اڑا کر ہمیں ڈیٹینشن سینٹرز نہیں بھیج سکتے۔ بے شک ہم وطن عزیز میں مائنورٹیز میں ہیں، لیکن مجھے ناز ہے کہ دیش کے 100 کروڑ ہندو، دلت، سکھ اور عیسائی بھائی بہنوں پر جو آج مشکل اور صبر آزما حالات میں ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس کالے قانون کا بھرپور وروध کر رہے ہیں۔ جب دیش کے ناگرکوں میں اتنا اٹوٹ اور مضبوط پیار کا بندھن ہو تو کسی کی کیا مجال جو ہم سے ہماری ناگرکتا چھین سکے۔ حاضرین محترم، مذہب اسلام سمیت دنیا کے تمام مذاہب انسانوں سے محبت سے پیش آنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہم بحیثیت مسلمان ہر اس شرناردھی کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں جو پاکستان اور بنگلہ دیش سے اپنے وطن ہندوستان میں بسنا چاہتے ہیں۔ جو بھی ہندو دیش سے باہر پریشان حال ہے، جو بھی ہندو دیش سے باہر پریشان حال ہے، آپ لے کر آئیں، ان کا دل سے استقبال ہے۔ ہاں مگر ہم کو نہیں منظور یہ این آر سی، بل یہ تقسیم مقرر کی بھیانک چال ہے، بل یہ تقسیم مقرر کی بھیانک چال ہے۔ حاضرین محترم، ہمارا وروध کسی بھی ستائے ہوئے ہندو، دلت، سکھ اور عیسائی بھائی بہنوں کو ناگرکتا دینے پر ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ تو وہ مہان دیش ہے جس سے دنیا کے ہر اس انسان کو باہر پھیلا کر خوش آمدید کہا ہے، اور ہم بھی اسی مہان دیش کے عظیم مسلمان ہیں جو ہر اس شرناردھی کے دکھ میں برابر کے شریک ہے۔ اور ہماری دلی خواہش ہے کہ سرکار فوراً سے پیشتر ان مظلوموں کو ناگرکتا دے کر ان کے جیون کو خوشیوں سے مالا مال کر دے، لیکن دکھ ہے اس سرکار پر جو کسی کو ناگرکتا دے کر دنیا میں امن اور انسان دوستی کی سفیر بن پھر رہی ہے، وہیں دوسری طرف اس دھرتی پر صدیوں سے آباد ہم مسلمانوں کی ناگرکتا چھیننا چاہتی ہے۔ شاہین باغ کے بہادر شاہینوں، لیکن ہم بھی شہید ٹیپو کے وطن پر جان نثاری کی سند رکھتے ہیں۔ اشفاق اللہ خان کی شہادت ہمارے سچے اور وفادار مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے۔ بھارت رتن اے پی جے کلام کے ذریعے بنایا گیا میزائل جب دشمن پر گر کر تباہ کاری مچاتا ہے تو کہتا ہے، ہاں میں وہی میزائل ہوں جسے غریب مسلمان سائنسداں کلام نے اپنے پوری مسلمان ہندوستانی قوم کی طرف سے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے حکومت کو تحفہ دیا ہے۔ آج ہماری وفاداریوں پر شک کیا جا رہا ہے، ہم سے وفادار ہونے کا ثبوت مانگا جا رہا ہے۔ میں کہنا چاہوں گی، ہاں میں ضرور کہنا چاہوں گی، اور کیا اس سے زیادہ تجھے چاہے اے وطن، اور کیا اس سے زیادہ تجھے چاہے اے وطن، ہم تو مر کے بھی تیری خاک میں رکھتے ہیں بدن، ہم تو مر کے بھی تیری خاک میں رکھتے ہیں بدن، ہم نے بھی دیکھ لہو سینچا ہے یہ پیارا گلشن، ہم نے بھی دیکھ لہو سینچا ہے یہ پیارا گلشن، مالی کہتا ہے مگر چھوڑ دے ہم اب یہ چمن، مالی کہتا ہے مگر چھوڑ دے ہم اب یہ چمن۔ مکرم حضرات، 21ویں صدی میں جہاں پوری دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہی ہے، وہیں ہماری بدنصیبی کو دیکھیں، ہم کون ہندوستانی اور کون غیر ہندوستانی پر بحث کیے جا رہے ہیں۔ کالج اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو پڑھائی چھوڑ کر اس سرکار نے سڑکوں پر اترنے کے لیے مجبور کر دیا ہے۔ عورتوں کے حقوق میں بات کرنے والی سرکار نے کڑکڑاتی ٹھنڈ میں عورتوں کو شاہین باغ بنانے کے لیے مجبور کر دیا ہے۔ ایک طرف ہماری پوروکار سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ اس طرح کے مورچوں سے بچوں کے سوچ میں نگیٹو چینجز آ سکتے ہیں،
وہی دوسری طرف سرکار ہے کہ شاہین باغ جا کر بات تک کرنے کے لیے تیار نہیں. تو پھر کیوں اس مشکل اور قدر آزما حالات میں ہم بچے پیچھے رہے؟ آخر یہ ہمارے فیوچر کا سوال ہے. آخر میں آپ میرے ساتھ یہ نعرہ اتنی زور سے لگائے کہ جس کی گونج دلی تک سنائی دے. نہیں چلے گا جنرل راج، جاری رہے گا احتجاج. نہیں چلے گا جنرل راج، جاری رہے گا احتجاج. نہیں چلے گا جنرل راج، جاری رہے گا احتجاج. نہیں چلے گا جنرل راج، جاری رہے گا احتجاج. نہیں چلے گا جنرل راج. جاری رہے گا احتجاج. ہندوستان زندہ باد. ہندوستان زندہ باد. ہندوستان زندہ باد. انقلاب زندہ باد. انقلاب زندہ باد. انقلاب. زندہ باد. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جے ہند، جے مہاراشٹر.